اچھا یہ بات آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی کہ انسان کے الفاظ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں، یعنی جیسی انسان کی شخصیت ہوتی ہے ویسے انسان کے لفظ ہوتے ہیں۔ اچھی شخصیت ہوگی، اچھے لفظ بولیں گے، شخصیت میں کچھ کمی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ بھی اتنے اچھی کوالٹی کے نہیں ہوں گے۔ لیکن اب سائیکالوجسٹ اس نتیجے پہ بھی پہنچ چکے ہیں کہ صرف آپ کے لفظ آپ کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی شخصیت بھی آپ کے الفاظ سے متاثر ہوتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم لگتا ہے اس میں، یعنی کہ آپ اگر اچھے لفظ بولنا شروع کر دیں، اپنی روزمرہ کی وکیبلری ہے اس میں اچھے لفظوں کا آپ استعمال زیادہ کریں تو ود دا ٹائم آپ کی شخصیت میں اس سے بہتری آ جاتی ہے، اور اگر آپ برے لفظ بولنا شروع کریں تو اس سے آپ کی شخصیت آہستہ آہستہ پھر متاثر نیگیٹیولی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بچہ کسی اچھی کمپنی کا بچہ ہو، اچھے والدین کی اس کی تربیت ہو، اچھے اس کے بہن بھائی ہوں، اس کے جو دوست ہیں اس کا سوشل سرکل بھی اچھا ہو، لیکن جب وہی بچہ کسی غلط کمپنی میں جائے، اوباش لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو سب سے پہلے اس کی زبان گندی ہوتی ہے، اس میں گالی گلوچ آ جاتی ہے، لفظوں کی کوالٹی بدل جاتی ہے، گھٹیا اور سستے لفظ اس میں آ جاتے ہیں۔ وہاں سے پھر وہ برائی کا سفر آہستہ آہستہ چلتے اس کی پوری شخصیت کو پھر وہ اس میں لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے لفظوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اچھے لفظ اچھی شخصیت کے لیے بڑے ضروری ہیں، برے لفظ بری شخصیت یا کم اچھے لفظ جو ہیں، منفی لفظ جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم شعوری اور لاشعوری جو تقسیم ہے دماغ کی اس کا اگر مقابلہ کریں، موازنہ کریں اگر، تو ہمارا دماغ صرف 12% اس کا ہمارے دماغ کا حصہ جو ہے وہ شعوری ہے، 88% حصہ اس کا وہ تحت و شعور ہے، ہمارا لاشعور ہے، سب کانشیس ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اگر یہ دماغ ہے ہمارا تو یہ ٹاپ لیئر اس کا صرف یہ جو 12% ہے صرف یہ شعوری ہے، اور باقی جو 88% ہے یہ تحت و شعور ہمارا سب کانشیس ہے۔ اتنا بڑا حصہ امیجن کریں کہ اگر آپ کی اچھائی اس حصے میں ہو، صرف اس میں نہیں اس میں ہو، آپ کے اچھے لفظ، آپ کی اچھی عادتیں، تو امیجن کریں کہ آپ کی شخصیت کتنی پازیٹیو ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کے لاشعور میں یہ بات اگر بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا، تو بتائیں اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر ظاہر کچھ بھی نہیں کرنا۔ لیکن اگر اس کا 88% جو اس کا دماغ کا بڑا حصہ ہے، اس کا تحت شعور ہے، سب کانشیس ہے، اس میں اگر اس میں یہ بات ایک ویژن موجود ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، تو امیجن کرے کہ وہ کتنا ریفلیکٹ ہوگا اس کی زندگی میں، کتنا وہ ترقی کر سکے گا جلدی، اس لیے کہ اس نے صرف یہاں پہ بات کو نہیں رکھا ہوا، اس نے یہاں کو پہ رکھا ہوا ہے۔ فرق پتہ ہے آپ کو اس کا اور اس کا؟ یہ آپ کی شخصیت کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ میٹر نہیں کرتی۔ آپ نے زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن مشکل آتی ہے تو کوئی ایک اور روپ ان کا سامنے آتا ہے، خوش گفتار آدمی، لیکن اچانک کوئی غلط بات ہوگی تو منہ سے گالی نکل جاتی ہے اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس آدمی کی گفتگو دیکھیں، اس کی گفتگو کے لفظ دیکھیں، لیکن تھوڑا سا کرنچ زندگی میں آیا ہے تو ایک دم منہ سے گالی نکل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اچھائی کو صرف اپنے شعور پہ رکھا ہوا تھا، اوپر تحت و شعور میں اچھائی کو جگہ نہیں دی تھی، وہاں پہ جو گند موجود تھا وہ ایک دم سے سامنے آ گیا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ بازار سے ایک پودا لے آئیں نکلی، اسے زمین کے اوپر رکھ دیں، تھوڑی سی ہوا چلے گی وہ پودا گر جائے گا، بھلے وہ اصلی لگ رہا تھا لیکن گر اس لیے جائے گا کہ اس کی جڑیں زمین میں نہیں تھی۔ لیکن جو پودا زمین کے اندر سے نکلتا ہے وہ تھوڑی ہوا اگر اس کو چلے تو اس کو نقصان نہیں دیا کرتی، عام طور پہ طوفان بھی نقصان نہیں دیا کرتے۔ فرق یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہے۔ آپ کی اچھائی کی جڑیں اگر آپ کے تحت شعور میں ہیں تو آپ واقعی اچھے انسان ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں وہ؟ اچھے لفظ استعمال کریں، زندگی میں سے نیگیٹو ورڈز جتنے ہیں نکال دیں ان کو، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ لفظ مشکل اپنی زندگی سے آپ نکال دیں، مشکل کے لیے آپ لفظ چیلنج استعمال کریں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میرے لیے یہ بڑی مشکل سچویشن ہے، مشکل صورتحال ہے، کہیں یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں تو بالکل ناکارہ آدمی ہوں، یہ کہیں کہ مجھے بھی اپنا مقصد نہیں ملا، میرا سفر جاری ہے ابھی۔ کسی سے نہ کہیں کہ تم غلط ہو، اندازہ کریں کہ اس کی کتنی نیگیٹو پاور ہے، تم غلط ہو۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ آپ کی بات میں مزید بہتری آ سکتی ہے، یا کہیں میں تمہاری بات نہیں مانتا، اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ میں تھوڑی سی مختلف رائے رکھتا ہوں، اس سے یہ قطرہ قطرہ اچھائی، یہ دریا آپ کے تحت و شعور میں جب بننا شروع ہو جائے گا، آپ کی شخصیت بہتر ہو جائے گی۔ زندگی میں ترقی کرنی ہے نا، نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے نکلیں، اچھے لفظ یہاں، بلکہ یہاں پہ تو اب سائنسدان جو سائیکولوجیکل سائنسز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک پہنچ گئے ہیں تجربے کر کے
انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اگر دن میں 3-4 اچھے انسٹرکشنز دماغ کو دیں تو آپ کی شخصیت اس سے بہتر ہو جاتی ہے. سگریٹ جو لوگ چھوڑنا چاہتے تھے ان پہ تجربے کیے. آپ اپنا لیپ ٹاپ کمپیوٹر آپ آن کرتے ہیں, آپ کا پاسورڈ ہے, پاسورڈ چینج کر دیں, وہاں پہ لکھ دیں پاسورڈ آپ کا کوئٹ اسموکنگ. دن میں کتنی دفعہ آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں اپنا؟ 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, 5-6 دفعہ سب کانشیسلی, سب لمنلی دماغ کو یہ انسٹرکشن دیں جب بھی کمپیوٹر آن کریں پاسورڈ لکھیں کوئٹ اسموکنگ, کوئٹ اسموکنگ, کوئٹ اسموکنگ. اس سے سگریٹ چھوڑنے میں ان کو سہولت ہو گئی. یہ دماغ کو بار بار وہ ٹریگر جا رہا تھا. ایسے ہی اچھے لفظوں کا ٹریگر جب دماغ کو بار بار جائے وہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. پھر وہاں سے آپ